جی محترم اوریدونکو یو وارې بیا هرکلی او زمونږ هغه ټول کتونکي کوم چې دا وخت یې په سونو پښتونخوا باندې مونږ ګوري او اوري هغې ته هرکلی وایم. د اګست د میاشتې دا سلسله ده د ازادۍ دستوري دي او په دې کې مونږ تفصیلي خبرې اترې کوو. نن زمونږ د پروګرام موضوع ده چې څومره هم په پاکستان کې دننه آباد مختلف مذهبونو خلک دي نو هغوی د پاکستان دپاره څومره خپله برخه خدمات ترسره کوي او زمونږ ترمنځ د اتفاق اتحاد او ورورولي دا د وخت څومره اهم ضرورت دی او د دې په وجه باندې د پاکستان بقا د پاکستان سلامتیا سل په سله باوري کولو کې مونږ څنګه خپله برخه کردار ادا کولی شو. په دې حواله مونږ سره هارون سر ابدیال صاحب موجود دی کوم چې سوشل ورکر هم دی سوشل اکټیویسټ هم دی ورسره د هندو ورورولۍ یو ډېر تکړه او بیا په خاصه توګه یو ډېر تکړه پاکستاني دی چې هغوی د وطن د دفاع دپاره په هر محاذ چې کله هم د وطن د دفاع ځای نه راشي نو هلته کې خپله برخه کردار ادا کوي او کوشش دا کوي چې د مذهب په بنیاد باندې یا دا شانتې نورو حوالو سره څوک هم اسه داسې قسم له نظریې راونړي چې هغه د انسانیت خلاف یعنی د انسانیت د پرچار دپاره د دوی هلې ځلې انتهایي زیات دستایانې ور دي څنګه چې مونږ په تېرو وختونو کې هم کتلي دي چې کله هم بھارت پاکستان ته په سپک نظر باندې ګوري او یو خاص سوچ چې هغه منفي سوچي هغه نه صرف په پاکستان دپاره بلکې په بھارت کې دننه د نورو اقلیتونو دپاره په خاصه توګه مسیحي ورورولۍ او مسلمانانو دپاره که د نقصان باعث ګرځي نو په هغې باندې هم مذهبي چې کوم اصل تعلیمات دي نو هغه په ډاګه کولو کې هارون صاحب یو ډېر لوی خدمات ترسره کوي او په دې بنیاد باندې دوی خپله برخه کردار ادا کوي چې دغه پټ خماران یا هغه خلک کم چې د پاکستان د مسلمانانو دپاره او د نورو مذهبونو د خلکو دپاره یا د انسانیت دپاره که په بھارت کې وي او که په نورو د دنیا په مختلفو ملکونو کې نو چې څوک هم داسې قسم له اقدامات کوي نو نقصان رسولو کوشش کوي نو اصل نظریات یا اصل چې کم تعلیمات دی هغه دوی را په ډاګه کي نو دا شانتې هغه عناصر چې کم نقصان دی عناصر دي د هغې مخنیوي هم ممکن شي وایي ته خلامات جواب هم میلو شي. هارون صاحب دا ډېره اهمه موضوع ده چې تاسو هر کله چې کله هم بھارت داسې چېرته کوشش کړی چونکې ظاهره خبره ټول خلک د دې نه خبر دي چې د مودي انتها پسنده رویه د پوره بھارت د خلکو نه ده او نه د پوره هندو ورورولۍ ده ځکه چې هندو مذهب هم په دې حواله باندې ډېر اهم تعلیمات دي هغه دا دي چې د امن طرف ته پاملرنه وشي. نو زه دا وایم چې د دې متعلق لږ وضاحت وکړي چې اصل کې دا د انتها پسندۍ دا ذاتونو تقسیم دا یو بل ته د سپک نظر کول څنګه چې په بھارت کې دننه کېږي یا د مسیحي ورورولۍ سکھ ورورولۍ او مسلمانانو ته مشکلات پیدا کول آیا هندو مذهب د دې تعلیمات ورکوي که دا د یو خاص خلکو دا سوچ دی وہ اردو کی تاسو وہی انتہائی اہم بات ہے جی اور وقت کی ضرورت بھی ہے جی کہ عوام کو ہندو جو پیروکار ہیں جی ان کی طرف سے ان کا جو کردار ہے جو لوگوں کے لیے دکھ کا تکلیف کا یا تشدد کا جی جو باعث بنتی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم یا ہندوازم کی تعلیمات جو حقیقی تعلیمات ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. جی اگر دیکھا جائے جو سناتن دھرم کی ہماری ویدوں اور شاستروں کی یہ جو مذہبی ہماری جو شریعہ ہے ہماری جو تعلیمات ہیں جی وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. وہ اس وجہ سے نہیں دیتی کہ ہماری تعلیمات یہ فرماتی ہیں کہ واسودیوم کٹمبکم یعنی یہ فائنل ہے جی یہ مستند حکم ہے کہ یہ کائنات جو ہے اور اس کے اندر جو اللہ پاک کی جو تخلیقات ہیں وہ سب کا سب رب تعالیٰ کا کنبہ ہے. جی جب یہ رب تعالیٰ کا کنبہ ہے اس اعتبار سے کسی چیز کو نقصان پہنچانا تکلیف دینا یا جو ان کی جو ڈیو رائٹ ہے جو ڈیو پروٹوکول اور میرٹ ہے اس کے خلاف چلنا یعنی درخت موجود ہے لیکن درخت کو پانی نہ دینا مرنے کے بعد جو 8 سوالوں میں سے ایک سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ارد گرد پائے جانے والے پودوں کو پانی دیا اگر ان نیگیٹو ہے تو آپ سزا کے مستحق ہیں. آپ نے بزرگوں کی خدمت کی اگر نیگیٹو ہے تو آپ سزا کے مستحق ہیں. آپ نے اپنے ماں باپ اور گروؤں کی جو آپ کو دینی تعلیم اور رب کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارے کہ آپ نے اس کی پیروی کی اگر نہیں کی تو ذلت و رسوائی اور نرک یعنی دوزخ آپ کا مقدر ہے. بیسیکلی تو چاہے کوئی ہندو ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کی روح گردانی کرتا ہے تو وہ امن کے خلاف ہے. ظاہر بات ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ اور اس کے پاکیزہ لوگوں کی بدولت انسان تک پہنچایا جاتا ہے جب وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں. تو بلا شبہ ہمیں حکم تو یہ ہے ہر باشعور انسان کو یہ حکم ہے کہ آپ اگلا ایک قدم لینے سے پہلے سوچیں کہ کیا آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی جیو جنت یعنی کوئی جاندار آ کر
کسی تشدد کا یا نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا. جی یعنی ہمیں تو ایک قدم لینے سے بھی روکا گیا ہے کہ کوئی چونٹی یا اس طرح کے جاندار جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے کوئی نقصان ان کو نہ پہنچے. تو کیوں کر کوئی ایسی بات, دیکھیں اسی لیے تو حکم ہے کہ ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے, اوروں کو شیتل کرے آپو شیتل ہوئے. یعنی ہمیں تو گفتگو کے اعتبار سے بھی اتنی احتیاط کا کہا گیا ہے کہ آپ اتنی شیریں گفتگو رکھیں کہ جو دوسرے شخص کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی مطمئن کر لے اور آپ کے دل کے بھی اطمینان کا باعث ہو. اور آپ کو یہ بھی حکم ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے جو گایتری منتر پڑھتے ہیں وہ تو سب کے سب شانتی منتر ہیں, یعنی امن کے پرچار کے منتر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کے سب جو ہے وہ سکھی ہوں, کوئی دکھی نہ ہو, کوئی بیمار نہ ہو, جو نیک مقاصد میں چل رہا ہے وہ کامیاب ہو, امن ہو, امن ہو اور امن ہو. اس کی میں تو یہی تو اکثر و بیشتر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اپنے آڈینس کو کہتا ہوں, اپنے پارٹیسپینٹس کو مختلف نیشنل انٹرنیشنل فلورز پر کہتا ہوں کہ خدا را آپ نے اگر اسلام کی جو زرعی جو مذہب ہے یا اس کی تعلیمات ہے, اگر اس کی حقیقت جاننی ہے تو آپ ڈائریکٹ قرآن کریم ذکر العالمین سے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں. اگر آپ تاریخ سے اور عام جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی باتیں ہیں اگر ان کے بارے میں اگر آپ جان کر اپنا کوئی سوچ نظریہ یا فکر قائم کریں گے تو آپ ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں. اور یہ بات میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ہندو ہوں, لیکن خدا نخواستہ میرا اگر کوئی عمل ایسا ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ ہرگز میرے مذہب کا نہیں ہے. اس لیے خدا را اپنی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, یا آپ کا جو اظہار خیال ہے یا بٹرنس ہے, ایون ہے بعض اوقات سختی بھی ہوتی ہے, تو وہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. یہ تو حضرت کا علامہ اقبال صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی مذہب کسی کو منفی سوچ کی فکر اور اس پر عمل کرنے کی جو تعلیم ہے وہ نہیں دیتا. اور یہی تو وجہ ہے میں نے اکثر و بیشتر یہ 40-41 سال میں بارہا حکومت پاکستان کے مجاز اداروں کو کہا ہے کہ اپنے دشمن ممالک کے جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نان مسلمز جو پاکستانی ہیں ان کو فرنٹ لائن پر لایا جائے. اگر بھارت کی طرف سے یا ہندو ممالک کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, مسیح ممالک کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے, یا اور کسی ممالک کی طرف سے ایسی اگر کوئی بات ہوتی ہے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں اور وہ انتشار کا باعث بنے, تو خدا را ہمیں آن بورڈ لایا جائے. جو حقیقی جو تعلیمات ہیں جیسے آپ نے بھی کویشچن کیا, اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور ہم بچ سکیں. دیکھیں یہ تو قرآن کریم ذکر العالمین نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جاہل اور پڑھا لکھا جو ہے وہ برابر نہیں ہے, گیانی اور اگیانی برابر نہیں ہے. کیونکہ جو گیانی ہوتا ہے ویل اپڈیٹڈ ہوتا ہے, وزڈم والا ہوتا ہے, اللہ کے حکم اور اس کی مرضی و منشا کو جاننے والا ہوتا ہے, وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا, یا اگر ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو آتما اس کو ملامت کرتی ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان میں ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں. ہم تو اپنے بزرگوں سے یہی سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا مرنا جینا, مڑے جوندے, یہ سب چیزیں جو تھیں ان سب کی اکٹھی تھی. انہوں نے تو کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے, یا یہ شادی کس کی ہے, یہ بیٹی کس کی ہے. بیٹیاں سب کی سانجھی رہی ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے جی, عزت و ناموس سب کی سانجھی رہی ہے, ہمیشہ مل کر اس ملک میں اس نے ایک دوسرے کی مشکل وقت میں بھی اور خوشیوں میں بھی ایک دوسرا کا ساتھ دیا ہے. اب کیا وجہ ہے اس کے, کیونکہ یہ ہماری ویلیوز ہوا کرتی تھیں. دشمن ان باتوں پر سمجھ گیا تھا, اس نے ہمیشہ ناراض لوگوں کو, اپنی پراکسیز کو, اپنی اندرونی دہشت گردیوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ملک میں, ہر شہروں میں لوگوں کو, ناراض لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو مس گائیڈ کیا. ان کے ہاتھ میں قلم کو لے کر کلاشنکوف تھمائی, ان کے ہاتھ سے اوزار کو لے کر ہتھیار تھمایا, اور پیسوں کی چاند و چوند دکھائی جو کہ چند دنوں کی تھی. ہمیں ہوش میں رہنا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا کی ہے, اس آزادی کے یوم آزادی کے موقع پر میرا یہی میسیج ہوگا کہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی خاطر, اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی خاطر, پرامن رکھنے کی خاطر ہمیں برداشت سے کام لینا ہوگا, لیکن ہمیں حقیقت کو جاننا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت ارشاد ہے کہ آپ کوئی بھی بات بنا تحقیق کیے آگے نہ پہنچائیں, کیونکہ کوئی بھی بات جو بنا تحقیق کے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو, اور جو بات جھوٹ ہو, جو حقیقت سے پرے ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ یقین کر لیں اور وہ ایک بہت بڑے نقصان کا باعث بنے. لہٰذا
ہندوازم کا جب قیام ہوا یا ہزاروں سال کا جو اس کا ارتقائی سفر ہے, اس وقت تک تو اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, مسلمان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو مذہبی اعتبار سے کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی بھی منفی رد عمل, یہ تو ہمارا مذہبی کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ دنیا کے کسی مذہب کے بارے میں بھی ہندوازم میں ایسی تعلیم نہیں ہے. اس خطے کا جو آج پاکستان ہے, پرتھوی راج چوہان جو اس کا یہاں پر فرما روا رہا ہے, جو کنگ اشوکا کا کی نسل سے تھا, اس نے اپنے بیٹے کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہمارے خطے میں رہنے والے مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگ ہیں, لہٰذا کسی کو کہ سپیریئر اور کسی کو انفیریئر قرار دے دینا, کسی کو اول اور کسی کو جو ہے وہ کمتر قرار دینا جو ہے, یہ خدمت نہیں ہے اس مذہب کی جس کے آپ پیروکار ہیں. اس لیے احتیاط برتیں اور ہمیشہ وہ بات کہیں جس میں سب کو احساس ہو کہ سب مذہبی اعتبار سے, احترام کے اعتبار سے اور اپنے ہر حیثیت میں وہ برابر کے, تبھی یہ آپ کی اور آپ کی قوم کی اور آپ کی حکومت کی خدمت ہوگی. ہمیں اس وقت بحیثیت پاکستانی ہمیں ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل. اب تو یہ جدید دور ہے, اس دور میں ہماری جو کمپوزٹ ہیریٹیج ہیں, یہ تمام یہاں پر جو ورثے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیے, یہ کمپوزٹ ہیں, یہ ہم سب کے مشترکہ ہیں. ہمیں سب کو, چاہے وہ جو یہاں پہ عبادت گاہیں ہوں یا ہمارے جو تاریخی مقامات ہوں, ہمیں مل کے اس کی حفاظت اس لیے کرنی ہے, امین بننا ہے اور صادق ہو کر اس اصولوں پر عمل کرنا ہے. معذرت چاہتا ہوں, تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں ملامت نہ کریں, ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے غیر مہذب تھے یا اتنا ان کو احساس نہیں تھا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو جو لگ بھگ 11 سے زیادہ تہذیبوں کا ورثہ دیا ہے, وہ اس کو ہمارے لیے سنبھال سکتے, جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کا شاید وہ اسپریچول ٹورزم, ریلیجس ٹورزم, کلچرل ٹورزم, ریلیجس ٹورزم کی صورت میں وہ بزنس ٹورزم اختیار کریں. ہمارے ترقی کی راز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس وطن عزیز پاکستان کی آزادی کے اندر جو ہمیں انعام کیے ہیں, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے کی قدرت سے بھی 18 کلومیٹر سے زیادہ سونے کی کانیں بھی ہمیں دی ہیں, 18 کلومیٹر سے زیادہ ہمیں نمک کی کانیں دی ہیں, 18 کلومیٹر سے زیادہ ہمیں زمرد کی کانیں دی ہیں. خدارا ہم اللہ تعالیٰ کی اس اور 2600 کلومیٹر کی جو فاٹا رینج ہے, اس کے اندر نیچے تمام بلیک واٹر اور پریشیس سٹونز ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے پر اس خطے کو انعام کر کے ہمیں تحفہ دیا ہے, جو اس دشمن کی ناپاک سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے افواج پاکستان نے ہمیں بچا کر تحفہ دیا ہے. کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ خدارا یہ بات مان لیں کہ اب جنگ جو ہے وہ تلوار کی نہیں ہے, ہتھیار کی نہیں ہے, اب تو جنگ جو ہے بٹنز کی ہے. اب تو جنگ الیکٹرانک جنگ جو ہے وہ ایٹمی جو جنگ ہے, اب تو عام عوام کی جنگ نہیں ہے. اس لیے اپنے درمیان اپنے مذاہب اور عقائد کی تعلیمات کو سمجھیں, اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو تفہیم ادیان کی طرف آئیں, اپنے دین کو بھی سمجھیں اور دنیاوی چیزوں کی جو اہمیت ہے اس کو بھی جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ آج بڑوں کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے یا ان کے منفی رویوں کی وجہ سے ان کے آنے والی نسلوں کا جو تحفہ ہے, جو انعام ہے, وہ خدا نہ خواستہ ضائع نہ ہو جائے. آج جو پاکستان کے تحفظ کرتے ہوئے افواج پاکستان نے ہمیں جو پاکستان کی صورت میں جو لوٹایا ہے, ہماری کھوئی عزت لوٹائی ہے, ہماری نیک نامی لوٹائی ہے, ہمارا جو آپسی اتفاق تھا جو بکھر چکا تھا وہ دوبارہ لوٹا دیا ہے. ہم اب ایک پیج پر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے ہمارے ریاستی کوئی بھی ادارے ہیں, دفاعی ادارے ہیں یا سیاسی ادارے ہیں یا عوامی ادارے ہیں یا مذہبی ادارے ہیں, ہمیں اب ایک ہو کر بیٹھنا چاہیے. ہمیں اب اپنے مسائل ایک دوسرے کو کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے اور اس کا پراپر حل نکالنا چاہیے. یہ یوم آزادی ہماری تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنی آزادی کو گرمجوشی سے منائیں, فخر سے کہہ سکیں کہ شکر ہے یا اللہ کہ آپ نے ہمیں افغانستان میں پیدا نہیں کیا جہاں آج بدنمی ہے, شکر ہے یا اللہ کہ آپ نے ہمیں عراق میں پیدا نہیں کیا, فلسطین میں پیدا نہیں کیا یا ایسے ملکوں میں پیدا نہیں کیا جہاں خدا نہ خواستہ بدنمی ہے. یار آپ دیکھیں تو صحیح, آپ میڈیا کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں کہ بچوں کی کس طرح سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں, وہ اتھوپیا کی طرح ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کیا حالت ہو گئی ہے. آپ خود اتفاق سے یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور پرامن طریقے سے, معذب طریقے سے دنیا کا ہر جو فلور ہے, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان سے میری التجا ہے کہ خدارا پاکستان کے یوتھ کو اور جتنے بھی ہمارے معتبر کمپیٹنٹ اور جو ایلیجبل اور کیپیبل جو ہماری یوتھ ہے یا ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ان کو ان فلورز پر, ہر اس فلورز پر جا کر اس کی نمائندگی کو یقینی بنائے
تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا مدعا اور اپنے مسائل وہاں پر ڈسکس کرے اور ریسورسز پاکستان لے کر آئے, کیونکہ اگر ریسورسز ہیں تو سب کچھ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو بے پناہ قوتوں سے اور جو انعامات ہیں اس سے ہمیں نوازا ہوا ہے. اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, اور اب ہوش میں اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمارے تمام. لیکن میں یہ بڑا دکھ سے بات کہتا ہوں کہ اسلام کا حسن ٹرانسپیرنسی, شفافیت, اکاؤنٹیبلٹی, تحسب اور پنشمنٹ ہے, لیکن یہ کہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں نا, ٹرانسپیرنسی کہیں نہیں ہے. جس کو جو کام سونپا جاتا ہے, چاہے وہ ریاستی اداروں کے لوگ ہوں یا دوسرے اداروں کے دور ہوں, ان کی وجہ سے دن بدن جس نے ڈیو رائٹ جس کو دینا ہے, جس مقصد کی خاطر اس کو ان اداروں کو قائم کیا گیا, وہ مقاصد تو وہ پورے نہیں کرے. یوم آزادی ہمیں اس بات کو سوچنے کی طرف اپنی جو کردار ہے اس کو ریویو کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ تو تہوار ہے جو آج کے دن ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا مجھے جس مقام پر بٹھایا گیا, جو ذمہ داری مجھے دی گئی پاکستان کے قیام کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, کیا پورا سال میں اس کو نبھا پایا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو ان کے جو رائٹس تھے وہ دیے ہیں کہ آج وہ خوش ہوں؟ آج کتنے لاکھوں کے لوگ میرے شاید ان کو میرے کسی اسپتال میں, ہاسپٹل میں ان کو ان کا حق نہ دیا گیا ہو, یا وہ اگر کسی پینشن کے لیے گئے ہیں یا جاب لینے کے لیے گئے ہیں یا کوئی اور اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے جو اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قصور پاکستان کا نہیں ہے, پاکستان کے اس شخص کا ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری تھی, جس نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسلام میں یا ہندوازم میں یا کرسچینٹی میں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, کیا اس نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ یا آئین پاکستان نے جس مرتبے پر آپ کو بٹھایا ہے, کیا آپ نے اس آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا؟ کیا آپ نے اس کی پروفیشنل ہوتے ہوئے اس کی نہیں, اور اگر نہیں تو آپ نے پاکستان کی یوم آزادی کو گرمجوشی سے منانے کے منافی کام کیا ہے. آئیں ہم عہد کریں کہ ہمیں جس چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ آف لائف میں ہے, جو ذمہ داری سونپی گئی ہے ہم اس کو بھرپور انداز میں اس ذمہ داری کو نبھائیں, تاکہ واقعی یہ خطہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ میں دنیا بھر کے وزٹ میں کر چکا ہوں اور کرتا رہا ہوں اور آگے بھی ہم نے کرنے ہیں. وہاں جب جا کر دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں کے پاس, اب عرب کنٹریز کے پاس دیکھیں یا فشریز ہے اور یا پھر جو ہے تیل ہے, اور لیکن باقی وہ منظم ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا مثبت کردار نبھایا ہے, اور دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس مختلف ممالک سے آ رہی ہے. پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, پھر ہمارے حالات ایسے کہ ہمیں احتساب کی ضرورت ہے. جو شخص صحیح کام نہیں کر رہا, یہ اس کو بوجھ بنا کر اپنے عوام پر نہ ڈالا جائے, کیونکہ یہ جتنے بھی محکمے پاکستان میں جو پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے, ان کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں, اگر اس کے ورکرز اگر کام نہیں کر رہے, امپلائیز اور آفیسرز کام نہیں کر رہے, تو خدا را ہم پر جو ٹیکسز کی صورت میں ان کا جو بوجھ ہے وہ نہ ڈالا جائے. یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے, یہ میری آواز ہے. میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جب ان کا اخراجات برداشت کر رہا ہوں, ان کے بچوں کے اخراجات برداشت کر رہا ہوں, تو اس کو بھی اس ڈیوٹی کو, اس پاکستان کے اس فرض کو, پاکستان کے ادارے کے فرض کو, پاکستان کی عوام کے فرض کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. کیونکہ اس کی یہ ابلیگیشن اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ اسلام کی بھی خدمت کرتا ہے, وہ بحیثیت پاکستان کی بھی خدمت کرتا ہے, اور بحیثیت انسانوں کی بھی خدمت کرتا ہے. لیکن اگر روگردانی کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اگر ہندو ہے تو وہ اچھا ہندو نہیں ہے, اور اگر وہ کوئی اور ہے تو میرے خیال میں وہ یہ کریڈٹ لینے کے حق میں نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی یہ کریں گے, یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دفاعی انداز میں جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں, وہ بیچارے تو سنبھالتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں. اب دیکھیں کل بھی 3 لوگ جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہے وہ شہادت ان کی ہو گئی ہے. ہاں, ان کے والدین سے, ان کی بیویوں سے, ان کی بچوں سے, ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں, کس کی خاطر. اسی وطن عزیز پاکستان کی جو آزادی ہے اس کے تحفظ کی خاطر. یار کم از کم ہم سنجیدہ تو ہو جائیں. اگر ہم وہ خدمت ادا نہیں کر سکتے جو وہ ادا کر رہے ہیں, تو جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو کم از کم صحیح طریقے سے ادا کریں. یقیناً اور یہی بنیادی ہم سے تقاضا بھی ہے. یقیناً چې اوریدونکو تاسو به اوریدلی وي چې څنګه هارون صاحب په خپلو خبرو کې وفرمایل چې دې وخت کې پورا دنیا کې کم ځای کې هم همداسې د کرکې والا سیاست یا د کرکې والا اقدامات کیږي, نو دې سره د مذهب سره تعلق نه. بنیادي طور باندې هر مذهب دا غواړي چې دلته کې د امن وي, قیام د امن باوري شي,
او هیڅ قسم له مشکلات عام ولس نه نیو. هر سړی خپل ذمہواری پیژني او په ایماندارۍ سره خپل ذمہواری تر سره کوي. د ایماندارۍ تقاضا دا ده چې هر هغه کار چې د هغې کوم مقصد وي هغه هم هغه مقصد دپاره وکړی شي، په صحیح طریقې سره وکړی شي چې د هغې سل په سل امورو کې اسانتیاګانې پیدا شي. هر سړی که خپل فرض په صحیح طریقه باندې تر سره کول شروع کړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ټول انسانیت به ډېر په اسانۍ سره خپله برخه کردار په بهتره طریقه ادا کولی شي او ژوند به اسان شي. کالر به هم ورسره اورو چې موږ سره څوک دي، کوم ځای نه دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. که تاسو زما आवाज اورئ نو خپلې خبرې وکړئ، نه بیا به کال ډراپ کوم. جی خاجي کوشش دا کوئ چې کله تاسو کال ملو کوئ نو خپله ټوله پاملرنه ریسیور یا ټلیفون طرف ته ساتئ چې په اسانۍ سره زموږ او ستاسو ترمنځ خبرې وشي، او که داسې نه نو ظاهره خبره چې بیا به مشکلات سوا کېږي. نیکسټ کالر به وورو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه جی طبیعت هم ښه دی؟ الحمدلله جی. دا خوږ اواز د چا دی او کوم ځای نه دی؟ عبدالوهاب خبرې کوم، خزاني میل 400 روډ. عبدالوهاب صاحب ډیره مهرباني چې خزاني میل 400 روډ نه موږ سره شریک شوي. سبا ویل غواړي د اگست میاشت او موږ په دې باندې خبره کوو چې مختلف مذهبونو خلک په پاکستان کې آباد دي، نو څنګه ورورولۍ سره موږ ژوند تېرولی شو؟ یو جی اگست میاشت او د ازادۍ میاشت او دې سره تاسو ته خو پته ده دا که پنجابیان دې ټول پاکستان سره ښه مینه محبت کوي او د هغې ثبوت تاسو ته په 14 اگست کې هم میلایدېږي، هر ټول دنیا ته ښکاري که نه جی؟ بالکل بالکل. تاسو تاسو نه جی کولو دا ټول موږ ټول په پاکستان سره ښه مینه محبت کوو. تاسو وختي سوشل ویلفیر باره کې خبره وکړه جی یې دې کې زموږ په دې کلي کې دومره کسان دي، زه په خپله د هغې دپاره تللی وم قرار لکه د الله د رضا لپاره چېرې د بشیر آباد کې یو دفتر دی چې د معذورو ته څه ملت که نه او جی او چېرته ورشي هغوی وایي خو یاره لا په اخبار کې نه دي راغلي او کله دا شو دا اشتهار راغلي نو اکثر چې کله بیا داسې دغه راشي سهولت راشي نو اکثر دا نو کسان دي خپلو کسانو لوکي او هغه نو غریبانان پکې پاتې شي. نو د دې باره کې که چېرته داسې ښه طریقه جوړه شوه او د ټولو خلکو ته دا خپل حق ملو شو دا به ډېر ښه وي. بالکل یقینا چې په دې بدعنوانۍ یا په دې کې پر جنبه کولو باندې به هم تفصیلي خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. صحیح شو جی. ډیرہ مہربانی چې موږ سره شریک ہوئی تاسو. انو صاحب جس طرح سے یہ بدعنوانی کی بات ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو پریورٹی دی جاتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایمانداری میں کمی کوتاہی یا ایمانداری کو حاف کرنے کے میرے خیال سے برابر ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ پاکستان میں وقت کا تقاضا اور ضرورت یہ ہے کہ جن ناہمواریوں کے، کیونکہ دنیا کے خطے پر قاری روح اللہ مدنی صاحب کا بالکل صحیح ارشاد ہے کہ دنیا کے اس خطے پر سب سے زیادہ مذہب پرست جو ہے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو مسیح سکھ بھائی یا پارسی ہو، وہ اس خطے پہ ایشیا اور ایشیا میں پھر اس خطہ جو پاکستان کے خطے میں آئے نا، یہ سب انتہائی مذہب پرست لوگ ہیں اور اور یہ بات بھی اس وقت مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جب اس کو مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں گائیڈ کیا جاتا ہے. اگر یہ بات ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ناہمواریاں ہیں وہ در حقیقت جو ہمارا مذہبی علمی جو طبقہ ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے اپنے لوگوں کو اپنی مذہبی تعلیمات کی آگاہی پہنچانے میں. جب میرے یہاں کے مسلمان دل و جان سے ایک اسلامی شریعہ کے اصول کو ماننے کے لیے اپنے تن من دھن سے بے دریغ اور آنکھیں بند کر عمل کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا جستجو رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں گائیڈ کیا جاتا؟ میں ایک اسلامک اسٹڈیز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے 1500 چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ یار اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز ہے تو دوسرے مذاہب عالم کے بھی جو اسکالرز ہیں خدا را ان سے آن بورڈ لے کہ سماجی ناہمواریوں کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان جو ہے فاصلہ پیدا کرتی ہیں، ناہمواری پیدا کرتی ہے، کدورتیں پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، تشدد پیدا کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں، سرکاری سطح پہ بھی لے کر آئیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی لے کر آئیں. بلا شبہ کسی مذہب میں بھی جو ہے ان باتوں کی اجازت نہیں ہے. سناتن دھرم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ جہاں دیا تہاں دھرم ہے، جہاں موہ تہاں پاپ، جہاں کرودھ تہاں کال ہے، جہاں شمع تہاں آپ. اس کا میننگ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دیکھیں رب تعالیٰ نے تو دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے, ان کی مختلف زبانیں والے لوگوں کو ان کی زبان میں جو ہے تعلیم دی ہے پوری دنیا کے لیے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اور اس کا کیا ارشاد ہے جو میں نے بتایا ہے اپنی آیت کریمہ کے ذریعے, شلوک کے ذریعے, کہ جہاں دیا تیا دھرم ہے, یعنی جہاں انصاف ہے وہاں سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی مذہب موجود ہے. جہاں موہ تہا پاپ, اور جہاں لالچ ہوگا وہاں جو ہے وہ امانت میں خیانت ہوگی, کیونکہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس چیز کا حصول کریں گے, اور جب آپ اس چیز کو ناجائز طور پہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاصل کریں گے تو دوسرے کی حق تلفی ہوگی, اور جب دوسرے کی حق تلفی ہوگی تو کیا ہوگا, جہاں کرودھ تہاں کال, تو وہاں پر غصہ جنم لے گا, ریئیکشن جنم لے گا, تشدد جنم لے گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں موہ دیا کا سہارا لینا ہے, ہمیں انصاف کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے, تاکہ موہ لالچ جو ہے وہ جنم نہ لے, اس کے پاداش میں غصہ جنم نہ لے. لیکن دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے, جہاں شمع تہاں آپ, یعنی جس جگہ پر تشدد کے ذریعے تباہی آ جائے کہ اس نے میرا بھائی مارا ہے, اس نے میرا جو ہے وہ پلاٹ لے لیا, یا میری کوئی چیزیں زبردستی چوری کر لی ہے یا لے لی ہیں, تو غصہ تو تشدد کو جنم لے گا. لیکن ان سب چیزوں کا خاتمہ کون کرے گا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. اور درگزر کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کسی بھی ایسے کام کی کہ جو معاشرتی سطح پر ناہموار ہو. تو بلا شبہ ہمیں اپنے تعلیم میں بھی بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی جو لائف کردار گزرا ہے اس کے بارے میں آگاہ کر کے اپنا ہیرو بنا کر اس کے سامنے جو ہے وہ لانا چاہیے. میں اکثر و بیشتر ذکر خیر کرتا ہوں کہ یار ہمارے دیکھیں نا, یہ جو 4 کل شریف ہیں, یہ معاشرے کی سب سے جو سنگین برائیاں ہیں, وہ حسد ہے, ہاں جی, وہ اندھیرا ہے, یا جو جادو ٹونا ہے, یا اور ایسی جو برائیاں, اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن خدا ان سب کو ہدایت دے, یہ یاد نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کلام کے ذریعے سب کی ہدایت فرما دی ہے, اب وہ چاہے ہندو ہو یا ہندو نہ ہو. اب اگر ہم ایک چیز پر عمل نہیں کرتے تو معاشرے میں, سماج میں تباہی تو ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو سزا اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہے اس کی سزا تو مرنے کے بعد ہے. اس لیے سماج کی اجماع اور قیاس کے ذریعے, ستسنگ کے ذریعے, اور پارلیمان, سنسد کہتے ہیں, اس کے ذریعے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے میں برائیوں کو دور کرنے کے لیے قانون سازیاں کرے. لیکن قانون سازیاں وہ کرے جس میں لوگوں کو استثناء حاصل نہ ہو. مذہب جو ہے وہ کسی لیول پر بھی کسی بڑی سے بڑی اتھارٹی کو استثناء قرار نہیں دیتا کہ وہ جس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اتنے سال تک جو ہے وہ مستثنیٰ ہے اس کے خلاف کسی بھی چارہ جوئی سے. تو ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں, موجودہ وقت میں, کہ جن کے پاس ذمہ داری ہے ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے, ان کا کام جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے, اور اگر کہیں ناہمواری ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن, سام دام دنڈ بھید, یہ سب چیزیں حکم تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک قانون, ایک حدود کی صورت میں بیان کر دیے کہ آپ نے پہلے سمجھانا ہے, اور اگر سمجھانا جائے سام, آپ نے سمجھانے کی کوششیں کرنی ہے کہ کوئی راہ راست اختیار کر لے. دام, پھر اس کے عوض کچھ دے دلا کے آپ نے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے کہ چلو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے, اس وجہ سے شاید یہ غلطی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے, ورنہ پھر سزا ہے, دنڈ ہے. جی, سزا جو ہے ریاست کا کام ہے. جی, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر انتہائی اقدام ہے, لیکن وہ بھی عدالتی نظام کے ذریعے اللہ کے حکم کے مطابق اس برائی کا بالکل خاتمہ کرنا ہے. لیکن وہ ریاستی اداروں کا کام ہے. مذہب جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سماج میں امن کے قیام کے لیے ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں. لیکن اگر آج ہمارے سماج میں یوم آزادی کے موقع پر اگر ایسی ناہمواریاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب کے پیرائی میں بھی, علماء سے میری خاص طور پہ یہ جو ہے گزارش ہے کہ اپنا کردار نبھائیں. جہاں کہیں بھی معاشرے میں کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اپنا کردار نبھاتے ہوئے اپنے اداروں کو رجوع کریں اور اس برائی کو دور کرنے کی پوری اپنی کوشش کریں. بصورت دیگر ہندوازم میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے, یا مسیحیت میں, یا سکھزم میں, یا دنیا کے کسی مذہب میں, کہ جو انسانیت کے خلاف ہو, جو کسی قسم کے تشدد کے کو فروغ دیتی ہو یا حق تلفی کو فروغ دیتی ہو. تو اس لیے ہمارے تو باقاعدہ تعلیمات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر
آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو میرا دیدار کسی صورت میں نصیب نہیں ہوگا. نصیب نہیں ہوگا. دیکھیں نا وہ آپ ایک حکم دیکھتے ہیں, جن پریم کیو تن ہی پربھو پایو, کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنا ایک راز پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھئی جو محبت کرتا ہے میں صرف ان کو کسی نہ کسی صورت میں ملتا ہوں. جو مجھ سے اور میری عوام میری تخلیق سے, میرے چاہے وہ جانور ہیں, وہ پرندے ہیں, وہ کیڑے مکوڑے ہیں, وہ انسان ہیں, وہ کوئی بھی میری جو تخلیق ہے, جو اس سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اسی لیے سناتن دھرم میں ارشاد گرامی ہے فطرت کے بارے میں, نیچر کے بارے میں, اور وہ گنگا میاں کو شیو شنکر بھولے ناتھ جی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ناراض نہ ہو, فطرت کے اندر جو بگاڑ کرتا ہے اس بگاڑ کے عوض ان کی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہم دیکھیں آج پانی بھی ضائع کر رہے ہیں, ہم پودے بھی نہیں لگا رہے, تو ہو کیا رہا ہے, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خودکشی پر خود مجبور کر رہے ہیں. جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بے تحاشا تباہی آ رہی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, بے موسمی جو ہے نا سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, گلیشیئر 7,500 گلیشیئر ہیں پاکستان میں. خدا کا واسطہ ہے, میں التجا کروں گا یوم آزادی کے دن پر اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ اس کے تحفظ کے لیے کم از کم آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے گھر کے ارد گرد اور کچھ نہیں تو اپنی زندگی میں 80 پودے لگانا آپ کا فرض ہے. لیکن اگر آپ وہ نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایک پودا تو لگا لیں. آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے, اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو کہ جس کو ایون اگر یہ علم ہو جو کہ وہ مرنے والا ہے, تو اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے اگر وہ ہمیشہ کا ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے, ہمیشہ کے لیے اپنے لیے مرنے کے بعد اگر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کے اجر و ثواب سمیٹنا چاہتا ہے تو وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے درخت لگائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی روشنی میں اپنی دین کی تعلیمات پہ اس پر کاربند رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کریں. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وطن پرستی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے مذہبی تعلیمات کیا کہتی ہیں, تاکہ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا دفاع کریں. مجھے سناتنیوں کو کیا حکم ہے, اس میں یدھشٹر بھگوان جی کو بھیشم پتاما جی, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مذہب کسی کو کہتے ہیں, تو بھیشم پتاما جی جو جنگجو ہوتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں, مہابھارت کے مین کیریکٹر ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھرتی کی جو تحفظ ہے وہ مذہب ہے میرے لیے. اسی لیے تو مجھے حکم ہے کہ جس دیش جاتی میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جائے. مجھے تو یہ حکم ہے کہ جس سرزمین پہ آپ نے جنم لیا ہے یا آپ کی جو نیشنلٹی ہے اس کی خاطر آپ کو قربان ہو جانا آپ کا فرض ہے. تو کیسے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے تحفظ کے درمیان کوئی ہندو یا کوئی نان مسلم جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ جس کے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہندو اس شخص سے بہت بہتر ہے, یا ایک مسیحی یا سکھ یا پارسی یا بدھسٹ اس شخص سے بہت بہتر ہے, بھلے وہ خود کو کچھ بھی کہتا ہو, اول درجے کا شہری کہتا ہو, لیکن وہ پاکستان کے خلاف اگر اپنا فرض نہیں نبھاتا, جو اس کی ڈیوٹی ہے اگر وہ نہیں نبھاتا, تو وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. اس لیے میری وزیر اعظم پاکستان سے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ مزید پاکستان کو نقصان ہونے سے بچانے کی خاطر پاکستان کے اندر جو پاکستان کے ٹیکس پر جو ادارے ہیں, جو ان لوگوں کی زندگیاں گزر بسر ہو رہی ہیں, خدارا ان سے جو ہے یہ جو ریت ہے, یہ جو رعایا ہے, اس کے حقوق کا جو تحفظ ہے, ان کی آزادی کی جو سیلیبریشن ہے, تاکہ یہ پاکستان سے باہر نہ جائیں, وہ پاکستان ہی کو پرامن مسکن سمجھیں. خدارا ان کی جو ڈیو رائٹس جن کے سر پر ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کریں, اور اگر وہ یہ حق ادا نہیں کرتے تو ان کو ڈسپلنری ایکشن کے جو ہر محکمے میں آپ جو ہے قوانین بنائیں کہ اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو عوامی جو ٹیکسز ہیں اس کا بوجھ جو ہے اس کو کم کرنے کی خاطر ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا نظام مرتب کریں کہ جس میں ان کو فارغ کیا جائے. خواہ مخواہ کا بوجھ جو ہے نا عوام پر نہ ڈالا جائے, کیونکہ بڑی مشکل سے لوگ جو ہے نا وہ روزی اور روزگار حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے عظیم پاکستانی, اور میری مبارکباد اس عظیم مزدور پاکستانی کو ہے کہ جو بیچارہ 200 400 500 کی دہاڑی کر کے اپنے گھر کا پیٹ پالتا ہے, وہ اس پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے کہ وہ بجائے غلط کام کرنے کے وہ مزدوری کو ترجیح دیتا ہے. وہ بیچارہ ایسی سوسائٹی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے اور کم معاوضہ گھر لے کے جاتا ہے, لیکن وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کا بہت بڑے دعوے دار سے 1000 گنا وہ بہتر ہے. یقین اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وطن عزیز پاکستان کی خاطر, اس آزادی کی خاطر ہم اپنا قبلہ درست کریں,
ایک بہترین پاکستانی کی طور صورت میں ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ امن کا باعث بنے اور غم گسار بنے لوگوں کے. بالکل بالکل آمین. اور یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ہم مثبت رویے کے فقدان کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ نے بات کی مختلف اداروں کی، ان کے سروسز کی، تو یہ کیوں اس طرح پایا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک دیکھیں، میں پھر آپ کو بات کو گھما کے لاؤں گا. جی. آپ اسلامی معاشرہ دیکھ لیں، آپ ریاست مدینہ کا سٹرکچر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور پنشمنٹ ہے. میرے بھائی، میں نے تو یہ جو تینوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے اسلامی تعلیمات سے سیکھی ہیں. جی. کہ آپ کے جہاں پر ریاستی جو نظام ہے اسلام کا، اچھا آپ ان کو چھوڑیں، آپ قریب کے تمام جو عرب کنٹریز ہیں آپ اس میں دیکھیں، وہ انہی 3 اصولوں پر قائم ہے، کاربند ہے. جس کی وجہ سے آپ وہاں پر ایک بڑی تعداد دنیا کے یہ عرب کنٹریز کی وہ ہے کہ جہاں 0% کرائم ہے. آپ عمان میں چلیں جی، 0% کرائم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر ہر چیز پر ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے اور لوگ عوام کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی غلط چیز دکھائی دیتی ہے تو وہ لائیں، اور دنوں میں فیصلہ کیا جاتا ہے. وہاں پر ہماری طرح جو ہے وہ سالہ سال کیسز نہیں چلتے، وہاں دنوں میں فیصلہ کر کے سیویئر پنشمنٹ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر آئینی اداروں کے لوگ جو ہے وہ سروس کرتے ہیں اور اس کی جو غفلت کرتے ہیں وہ تو آئینی غفلت ہے، لیکن ان کی کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. تو جس وقت تک آپ سزا کا نظام جو ہے وہ اس کو ایک قانونی حیثیت نہیں دیں گے تو پھر سب لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے، اور یہ اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے. کہ ایک شخص کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، آئینی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اس کو فلفل نہیں کرتا تو ضرورت ہی کیا ہے اس کو اس ادارے میں رکھنے کی. بالکل بالکل اسی طرح خامخواہ بوجھ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہاں 25 کروڑ عوام ہے. خدارا اب ان کو سوچنا چاہیے اور پھر ایسے قوانین مرتب کرنے چاہیے کہ جس میں عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر نہ ہو، لیکن ہمیں اصول بنا کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً، اور اسی عمل درآمد سے ہی ہم نتائج کے حصول تک پہنچ سکتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہر محکمے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بری طرح ان میں بیٹھتے ہوئے وہاں اپنے وہ جو فرائض ادا نہیں کرتے. تو آپ پوچھ لیں اسلامی نظریاتی کونسل سے، کہیں کہ وہ پورے پاکستان کے جو علماء ہیں اس پر فتویٰ لیں کہ اس کا کیا کیا جائے. جب آپ نے ہر بات پر عمل کرتے ہوئے شریعہ کا سہارا لینا ہے جو کہ بہت ضروری ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کا سہارا لیں. نہیں لیتے تو جو بین الاقوامی قوانین ہیں آپ ان کا سہارا لیں، سروس رولز کا سہارا لیں. لیکن کم از کم آپ اتنی مطلب ہے آپ سے عوام رجوع کرتی ہے. وہ جو بینک ہے تو وہ کلائنٹ کی صورت میں آتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے معاملے ہیں تو وہ تعلیم حاصل کرنے کی صورت میں آتے ہیں. ایسے اور بہت سے ادارے ہیں جن مقاصد کی خاطر عوام آپ کے پاس آتی ہے. آپ ان کے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں پھر ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو کہ پھر احتجاج کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں پھر بیرونی دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کے جو قیام ہے، آپ کے وجود کے دشمنی وہ کرتی ہے، آپ کو بدنام کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی نیک نامی کی خاطر اور اس کی تعمیر و ترقی کی خاطر جو ہے وہ اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ منظر عام پر اپنے آپ کو لے کر آئیں. زبردست، بہت شکریہ ہارون صاحب عبدیال صاحب. یقیناً آپ نے انتہائی مفصل گفتگو آج کے پروگرام میں کی، اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جس طرح سے آپ نے ایک رہنما کی حیثیت سے تاریخ پر بھی بات کی، موجودہ وقت پر بھی، اور مستقبل کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عمدے سر دا پروگرام وقت ہم سر طرح سے تلخاد آباد و بریالیو سے ہی پمخم خواہ.